بلغنا رسول النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم دوستو عزیزو، ابھی ندیم صاحب فرما رہے تھے، ہمارے دوست ہیں، کہ زندگی ختم ہوتی جا رہی برف کی طرح، اس کے دن بھی جلدی ہی گزر جاتے ہیں، راتیں بھی جلدی گزر رہی ہیں، اور انسان دن بدن قبر کے قریب ہوتا جا رہا ہے، دنیا سے دور ہوتا جا رہا ہے اور قبر کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اصول عقل مندوں کا یہ ہے، جس کے بندہ قریب جائے اس کی تیاری زیادہ ہو، اور جس سے دور ہوتا ہے اس سے نفرت زیادہ ہو۔ لیکن ہمارا معاملہ الٹ ہے، جس کے قریب جا رہے ہیں اس سے تو نفرت ہے، اور جس کے دور ہو رہے ہیں اس سے محبت ہے۔ ایک آدمی نے وہ خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا میں جنگل میں جا رہا ہوں، اور جب وہ عین جنگل کے درمیان پہنچا تو میں نے دیکھا ایک شیر میرے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے شیر کو دیکھا، بھاگنا شروع کیا، شیر نے بھی بھاگنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک درخت میں نے دیکھا، میں درخت کے اوپر چڑھ گیا جی، لیکن وہ شیر درخت کے نیچے کھڑا ہوا، آنکھیں میری طرف تھی، منہ میری طرف کھلا ہوا تھا، اور وہ منتظر تھا کہ کب یہ گرے نیچے آئے تو میں اس کو چیر پھاڑ کروں۔ خواب دیکھ رہا ہے۔ اچانک تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر دیکھا تو ایک سانپ بھی منہ کھولے ہوئے تھا، سانپ بہت بڑا اژدہا، تو سانپ بھی منتظر تھا کہ یہ گرے میں اس کو ڈنگ ماروں، شیر منتظر تھا گرے کہ میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا جاؤں۔ دو چیزیں اس نے دیکھی، اور تیسری چیز یہ دیکھی، وہ جو درخت تھا اس کی جڑوں کو دو چوہے کاٹ رہے تھے، ایک کالا چوہا ایک سفید چوہا، درخت کی جڑوں کو کاٹ رہے تھے۔ بڑا پریشان ہوا کہ اب تو گیا جی، اب نہیں بچ سکتا، یہ کاٹیں گے، میں نیچے گروں گا، شیر کے منہ میں آؤں گا اور سانپ مجھے ڈنگ مارے گا، میرا جسم وہ چور چور ہو جائے گا، مجھے کھا پی جائیں گے۔ میں ابھی فکر مند ہی تھا، پریشان تھا، اچانک اوپر نظر گئی، اوپر دیکھا تو ایک شہد کی مکھی، شہد کی مکھیاں نہیں تھی، اس نے شہد کو چاٹنا شروع کر دیا۔ وہ چاٹنے میں اتنا مستغرق ہوا، اتنا فنا ہوا شہد کے اندر، اتنا مزہ آنے لگا، خوب مزے سے کھا رہا تھا، وہ مزے میں ایسے کھا رہا تھا، نیچے کا معاملہ سارا اس نے بھول گیا۔ اچانک ہی وہ شہد چاٹ ہی رہا تھا، وہ چوہے نے دڑ کو کاٹا، میں نیچے گر پڑا، شیر کے منہ میں آ گیا، اور سانپ نے بھی مجھے ڈنگ مارے، میرا وجود ختم ہو گیا۔ جب اس نے یہ خواب دیکھا تو وہ لرز اٹھا، اس کا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا، وہ بڑا پریشان۔ صبح ہوئی، اپنے مرشد کے پاس گیا کہ جی حضرت جی یہ میں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تعبیر تو ظاہر ہے، آپ نے سچا خواب دیکھا ہے۔
شیر جو دیکھا گیا ہے وہ ملک الموت ہے، وہ 24 گھنٹے منتظر ہے، اللہ کے حکم کا منتظر ہے کہ جب اور کب ابھی اللہ کا حکم آئے اور میں فلاں بندے کی جان جا کے نکال لوں۔ وہ اللہ کے حکم کا منتظر ہے، اس کو نہ یہ فکر ہے کہ یہ جوان ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے، غریب ہے، امیر ہے، عورت ہے یا مرد ہے، اس کو یہ کوئی فکر نہیں، صرف اللہ کے حکم کا منتظر ہے، کان اللہ کی طرف لگے ہوئے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے گا میں اس کی جان نکال لوں گا۔ اور سانپ جو نظر آیا ہے یہ سانپ قبر کے سانپ ہے۔ جو آدمی نماز قضا کرتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، تو اس کی قبر میں سانپ آ جاتے ہیں۔ وہ اگر اس نے فجر کی نماز قضا کی ہے تو فجر سے زور تک اس کو ڈنگ مارتے ہیں، زور کی نماز کی ہے تو زور سے لے کے عصر تک، عصر کی کیا ہے تو مغرب تک، مغرب قضا کی ہے تو عشاء تک، عشاء کی قضا کی ہے تو ساری رات اس کو ڈنگ مارتے رہو، اور یہ کہتے بھی رہتے تو نے فجر قضا کی اس لیے ڈنگ مار رہا ہوں، زور قضا کی اس لیے ڈنگ مار رہا ہوں، عصر قضا کی اس لیے مار رہا ہوں، مغرب قضا کی اس لیے مار رہا ہوں، وہ بتاتا بھی جاتا۔ اور چوہے جو ہیں وہ کالا چوہا رات ہے اور سفید چوہا دن ہے، کہ دن گزر رہے ہیں ہماری زندگی کو کاٹ رہے ہیں۔ درخت زندگی ہے، خواب میں کوئی درخت نظر آئے نا، وہ زندگی ہوتی ہے، زندگی۔ تو زندگی کا درخت وہ چوہے کاٹ رہے ہیں، دن بھی گزر رہا ہے، راتیں بھی گزر رہی، رات کالی بھی گزر رہی، دن اجالے بھی گزر رہے، اس کی عمر کو کاٹ رہے، دن بدن اس درخت کو کاٹ رہے۔ اور جو اس نے شہد چوسنا شروع کیا، یہ دنیا کے مزے ہیں، دنیا کے کاروبار، دنیا کے دھندے، دنیا کے نعمتیں، دنیا کی چیزیں، دنیا کی بیوی، دنیا کی عورت، دنیا کے مکان، دنیا کی کوٹھیاں، بلڈنگ، ان میں ایسا مصروف ہو گیا، اتنا مصروف ہو گیا، وہ 3 چیزوں کے غم کو مکمل اس نے بھلا دیا۔ یہ بھول بیٹھا ہے، اچانک ملک الموت آئیں گے، اس کی حسرتوں کا خون کر دیں گے، اس کے بچوں کو یتیم کر دیں گے، اس کی عورت کو بیوہ بنا دیں گے، اور ساتھیوں سے اجاڑ دیں گے، گھر اس کا اجڑ جائے گا، اجڑ جائے، ملک الموت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ زندگی ہماری ہے۔ تو دوستو عزیز ہے، یہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ کھانے پینے اور دنیا کے لیے نہیں دی ہے، یہ زندگی صرف اور صرف عبادت ہی کے لیے دی ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، خلقت دنیا لکم وخلقتم للآخرہ، دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں تمہارے لیے اور تم کو صرف اور صرف اللہ نے اپنے ہی لیے پیدا کیے، اپنی عبادت ہی کے لیے اللہ نے پیدا کیے۔ تو اس لیے عبادت نام ہے اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا۔ عبادت کے معنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہی نہیں، یہ بھی ہیں، لیکن عبادت کے معنی جس شعبے کے اندر آدمی تعلق رکھتا ہو، ہر شعبے میں اللہ کے احکام ہیں، ان احکام کو دیکھ کے ان پہ عمل کرے، یہ عبادت ہے۔ مثلا ایک آدمی ملازم ہے، دفتر کا ملازم ہے، تو ملازمت کے دوران اس کو ایمانداری سے کام کرنا ہوگا، اللہ کا حکم ہے ایمانداری سے کام کرو، جو ڈیوٹی تمہاری لگی ہوئی، جتنے ٹائم کی لگی ہوئی، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، ان تمام گھنٹوں کو جو کام دیا گیا وہ اس کے سپرد وہ کام کرے۔ کام ہر کسی کا کرنا ہے، ناجائز کام نہیں کرنا ہے، جائز کام کرنا ہے، جائز ڈیوٹی دینی، ناجائز نہیں کام کرنا، ایمانداری سے کام کرنا ہے۔
اگر ایک تاجر ہے، تاجر کو حکم ہے کہ جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ کرو، کم نہ تولو، ملاوٹ نہ کرو، جائز نفع کماؤ، زیادہ نفع نہ کماؤ، تھوڑا نفع کماؤ، جو تاجر کے احکام ہے۔ اسی طریقے سے کارخانے والوں کے متعلق بھی احکام ہے، شادی کے متعلق بھی احکام ہے، غمی کے متعلق بھی اللہ کے احکام ہے۔ یہ 24 گھنٹے ہماری جو زندگی ہے، ہمارا جسم اللہ کے حکموں میں جکڑا ہوا ہے، آزاد نہیں ہے۔ اور دنیا سے المومن، دنیا مومن کی جیل ہے، یہ جیل خانہ ہے۔ جیل میں آزادی نہیں ہے، جیل میں جا کے خوش کوئی نہیں ہوتا، خوشی نہیں ہوتی جیل میں جانے کی، پریشان ہوتا ہے۔ بے شک کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سب کچھ، لیکن پریشان ہے۔ تو دنیا یہ پریشانی کی جگہ ہے، کیوں؟ آزاد نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم کا ہر معاملے کے اندر پابند ہے۔ تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا نام اللہ کی عبادت ہے۔ تو اللہ نے اپنے تمام بندوں کو جو پیدا کیا ہے، اپنے حکموں پر عمل کرنے کے لیے پیدا کیے۔ تو ایک اللہ کا حکم میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا نگاہوں کی حفاظت کے بارے میں۔ نگاہ، یہ نگاہ بہت زبردست ایک معاملہ ہے، بہت خطرناک معاملہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی حادثات ہیں، ان تمام حادثات کی جڑ نظر ہے آدمی کی۔ تمام جتنے بھی حادثات ہیں، سب کی ابتدا نظر سے۔ جیسے کہ آگ کے شعلوں کی ابتدا چنگاری سے ہے، آگ کے شعلے بھڑکتے چنگاری کی وجہ سے۔ چنگاری کو چھوٹا نہ سمجھو، چنگاری یا شعلہ بن جائے گی۔ اسی طریقے سے نظر کو نظر نہ سمجھو، یہ نظر خطرناک ہے، انسان کو آگے تک مجبور کر لے گا۔ قابیل اور حابیل کا واقعہ قرآن حکیم نے بیان فرمایا ہے۔ قابیل جو بگڑا ہے وہ نظر کی وجہ سے بگڑا ہے۔ اس نے حابیل کی بیوی پر نظر کی، حابیل کی بیوی جو بننے والی تھی اس پہ نگاہ اس نے کی، نگاہ پڑ گئی، وہ دیکھتا رہ گیا۔ پھر اچانک ایسے ہوا، اس نے اپنے ابا سے مطالبے کی کہ میرا نکاح حابیل والی بیوی سے کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا وہ تو جائز نہیں ہے، وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، وہ تیرے ساتھ جائز نہیں ہے۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نکاح حابیل سے ہوگا، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی اس کا نکاح قابیل کے ساتھ ہوگا۔ اس کی نگاہ پڑ گئی، اس کا ایمان پھر گیا، ایمان خراب ہو گیا، اور پھر اسی بہانے سے اس نے کسی بہانہ بنا کر اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اب دنیا کے اندر جتنے بھی قتل ہو رہے یا ہو رہے ہیں یا ہوتے رہیں گے، اس قتل کے گناہ میں قابیل کو حصہ ملتا رہے گا۔ لیکن ان تمام قتل جو ہوئے ہیں، اس کی ابتدا نظر سے ہوئی۔ نظر کنٹرول میں رہے بہت سے گناہوں سے بچتا ہے، اگر نظر کنٹرول میں نہ رہے تو کسی گناہ سے بندہ بچ نہیں سکتا ہے۔ تو کسی صحابی نے عرض کہ یا رسول اللہ دیور سے پردہ ہے؟ دیور سے، دیور اور جیٹ سے پردہ ہے؟ تو فرمایا دیور تو موت ہے، دیور یہ بہو کے لیے موت ہے، اس کی نگاہ پڑ گئی تو معاملہ خراب ہو جائے گا صاحب۔ اور آپ نے حکم دیا کہ عام راستوں پہ نہ بیٹھا کرو۔ بالوں کی عادت ہے وہ راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں، عام راستے جو گزرگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں، گپے مارتے رہتے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کہ یا رسول اللہ وہ تو ہماری نشست گاہیں، ہمارے پاس مکان کے اندر کوئی جگہ نہیں، ہم باہر بیٹھ جاتے ہیں، جگہ ہے ہی کوئی نہیں ہماری بیٹھنے کی۔ تو فرمایا اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر اس کے 3 حق ہیں تمہارے ذمہ، 3۔ ایک، اپنے نگاہ کی حفاظت کرو، آنے جانے والے پر نظر نہ کرو، کون آیا، بیوی عورت آئی، مرد آیا، کوئی نگاہ نہ خیال نہ کرو، ایک۔
کسی کو اذیت نہ دو، تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ تم لوگ جو کوئی سلام کرے سلام کا جواب دو۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی 4 چیزوں کی حفاظت کرے اپنے دین کو محفوظ کر لیتا ہے۔ 4 چیزوں کی حفاظت کرے، اس کا دین محفوظ رہے گا۔ ایک نظر کی حفاظت، ایک دل کے خیال کی حفاظت، ایک بات چیت سے حفاظت، چوتھا قدم کی حفاظت، قدموں کی حفاظت۔ نظر کی حفاظت اور دل کا خیال پاکتا، فلاں لڑکی کیسی ہے، فلاں لڑکی کیسی ہے، فلاں لڑکی فلاں چیز کیسی ہے، فلاں چیز کیسی ہے، یہ سوچتا رہتا ہے، دل کے خیال آتے رہتے۔ خیالات پہ پابندی، کنٹرول کرو، نہ کرو، خیال نہ لاؤ، اور جس سے محبت سے بات چیت نہ کرو۔ بات چیت پیش خیمے آگے بڑھنے کا بات چیت کرنا، اور قدم اٹھا کے جانا کہ تو برائی کے اندر گرنا ہو گیا، برائی کے اندر گرنا۔ تو 4 چیزوں کی جو حفاظت کرے گا وہ اپنے دین کو محفوظ رکھ سکے گا۔ جو 4 چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اپنے دین کو محفوظ نہیں کر سکتا۔ اور پڑھنا آسان ہے، قرآن پاک حفظ کرنا آسان ہے، دین سیکھنا آسان ہے، سارے کام آسان ہیں، لیکن اس کو نبھانا مشکل ہے۔ ایمان لانا آسان ہے، ایمان کی حفاظت مشکل ہے۔ دین پہ چلنا تو آسان ہے، دین کی حفاظت مشکل ہے، اصل حفاظت ہی ہے۔ ایک چھوٹا بچہ تربیت یافتہ جس کے ماں باپ نے تربیت فرمائی تھی، 10 سال کا بچہ، اس سے پوچھا گا بیٹا تیری کوئی تمنا، کوئی آرزو ہے کوئی؟ انہوں نے کہا جی ایک ہی تمنا ہے میری، وہ یہ ہے کہ میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھ کر اس دنیا سے ایمان میں بچا کے لے جاؤ، اپنا ایمان میں بچا کے لے جاؤ۔ نیکی کرنا آسان، نیکی کو بچانا مشکل ہے۔ نماز پڑھنا آسان، نماز کو بچانا مشکل ہے۔ تلاوت کرنا آسان ہے، تلاوت کو بچانا مشکل ہے۔ کامیاب وہی ہے، قرآن حکیم میں جو فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ نہیں فرمایا جو نیکی کرے اس کو 10 گنے ثواب ملے گا، نیکی کرے یہ نہیں فرمایا، جو نیکی کرے گا اس کو 10 گنے ثواب ملے، ایسا نہیں، بلکہ فرمایا من جاء بالحسنہ، جو نیکی کو قبر تک لے کے آ گیا، نیکی کی حفاظت کرتے 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 اپنے نیکی کی، صدقے کی، خیرات کی، تلاوت کی، ذکر اذکار کی حفاظت کرتے کرتے قبر تک لے کے آ گیا، اس کو 10 گنے ثواب ملے گا۔ یہ ہے مشکل کام، لیکن اس کے لیے آسان ہے جو اللہ سے توفیق مانگتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے، اللہ آسان کر دیتے۔ ہمیں شوق ہی کوئی نہیں، ہمیں تو پیسہ مانگنے کی عادت ہے، پیسہ ہو، پیسہ ہو، چیزیں ہو، پیسے ہو، چیزیں ہو، پیسے ہو، پیسہ ہے، چیز ہے، کھانا ہے، پینا ہے، کپڑے ہیں، فلاں چیز ہے، فلاں۔ کبھی کسی نے یہ سوچا کہ میرا ایمان بھی بچا رہے، میرا دین بھی بچا رہے؟ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان اور دین کو محفوظ کر کے اس دنیا سے چلے جائیں۔ ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان جو اپنے آپ کو برائی سے بچانے والا تھا، وہ ہمیشہ مسجد میں رہا کرتا تھا، 24 گھنٹے اللہ کی بات کر رہا تھا۔ کام سے فارغ ہو مسجد میں، کام سے فارغ ہو گیا، کھانا کھا لیا، مسجد میں آ گیا۔ اس کے زیادہ تر اوقات جو تھے وہ مسجد میں گزرتے تھے۔
ایک دن وہ آ رہا تھا، کسی عورت کی نگاہ پڑی، خوبصورت عورت تھی، نوجوان بھی خوبصورت تھا، عورت بھی خوبصورت تھی۔ اس نے بلایا کہ وہ نوجوان میری بات سن۔ اس نے نہیں سنی، مسجد میں چلا گیا۔ پھر کچھ وقت کے بعد پھر یہ مسجد میں چلا تو پھر عورت نے اس کو بلایا کہ میری بات سن۔ اس نے یہ جواب دیا کہ یہ بات سننے کی جگہ نہیں ہے، یہ سننے کی جگہ تہمت کی جگہ ہے۔ پھر اس نے چلتے چلتے یہ لفظ کہا کہ میں تمہاری محبت میں بے قابو ہو چکی ہوں، تیری محبت میں بے قابو ہو گئی ہوں۔ اس نے لفظ سنے یہ، لیکن چھوڑ کے چلا گیا، مسجد کے اندر گیا۔ ایمان غیرت کو بچانا بہت ہی مشکل ہے، لیکن اس کے لیے آسان ہے جس کو اللہ توفیق دے۔ اللہ ہمیں سب کو توفیق دے۔ مسجد میں گیا لیکن پریشان، نماز شروع کی لیکن نماز کو پتہ ہی نہیں چلا اس کو نماز میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا بڑا پریشان تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے ایک خط لکھا، رکا لکھا اس عورت کو۔ انہوں نے کہا ہے عورت میری بات سن، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے پہلے اللہ پاک حلم کا معاملہ فرماتے ہیں، برداشت، تحمل، حلم۔ اللہ کا نام حلیم، حلیم، بردبار۔ اللہ سے بڑا بردبار کون ہو سکتا ہے؟ اتنے گناہوں کے باوجود پھر بھی ہمیں روزی دے رہا ہے، اتنے گناہوں کے باوجود پھر بھی ہماری آنکھوں کو سلامت رکھا ہے، ہمارے جسم کو سلامت رکھا ہے، 24 گھنٹے گناہ اور نافرمانی کے اندر، لیکن پھر اللہ پاک روزی میں پہنچا رہا ہے، نعمتیں ہمیں دے رہا ہے۔ اتنا حلیم ہے اللہ پاک۔ تو اس نے کہا کہ اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو پہلی دفعہ اللہ پاک حلم کا معاملہ فرماتے ہیں، اور دوسری دفعہ ستاری کا معاملہ فرماتے ہیں۔ ستار، گناہوں کو چھپا دیتے اللہ پاک، اس کے گناہوں کو چھپا لیا، پردہ ڈال لیتے۔ جب تیسری دفعہ گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، اور پھر ایسے اللہ ناراض ہوتے ہیں کہ اس پہ آسمان بھی بگڑ جاتا ہے، زمین بھی بگڑ جاتی ہے۔ آسمان کہتا ہے اللہ مجھے حکم دے میں اس پہ گر پڑوں، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ زمین کہتی ہے اللہ مجھے حکم دے میں پھٹوں اور پھٹ کر کے اس کو زمین کے اندر بغارت کر دوں۔ یہ اس نے نصیحت لکھی عورت کو، اس نے پیغام پڑھا اور پھر وہ باز آئی۔ جو اپنی حفاظت کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو کوشش کرے ہم اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ جو ایمان پہ چلنا چاہے، ایمان کو بچانا چاہے، دین کو بچانا چاہے، دین کی حفاظت کرنا چاہے، اپنے غیرت حیا کی حفاظت کرنا چاہے، آنکھوں کی حفاظت کرنا چاہے، دل کی حفاظت کرنا چاہے، کوشش کرے، اللہ اس کی کوشش کو کامیاب کر دیتے۔ لیکن جو کوشش ہی نہ کرے، کہتا جی ہم سے تو ہوتا نہیں، ہم سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ ہماری طاقت کے اندر ہے، دین پہ چلنا، سب کی طاقت ہے دین پہ چلنے کا۔ دین پہ چلنا آسان ہے، لیکن جو کوشش کرے پورے دین پہ چل سکتا ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آسان دین اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے۔ وہ بددینی کی وجہ یہ ہے، ہمارے ہر کام میں بددینی ہے۔ نماز مسجد میں دیندار نظر آئیں گے، مسجد سے باہر چلے جائیں گے، دین سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ مسجد میں اپنے آپ کو بڑا مسلمان ظاہر کرتے، لیکن مسجد سے نکلنے کے بعد اسلام سارا ختم ہو جاتا ہے۔ دفتر میں اسلام ختم ہے، گھر میں اسلام ختم ہے، شادی میں ختم ہے، کبھی ہر جگہ پہ ختم ہے، ہر معاملے کے اندر ختم۔
شادیوں میں برکت نہیں ہے ہمارے. اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا شادی میں خرچہ کم ہوگا اس شادی کے اندر برکت ہوگی. جتنا خرچہ کم ہوگا اس میں برکت ہوگی. لیکن ہماری شادی کی بنیاد ہی ساری غلط ہے. ساری بنیاد غلط ہے. شادی کے جتنے رسوم کر رہے ہیں سارے کے سارے غلط ہیں. مہندی لگانا، پیسے لینا اور نیودرا لینا، دعوتیں کرنا، کھانے پکانا، ولیمہ کرنا. ولیمہ نہیں ہے آج کل. یہ ولیمہ نہیں ہے، شیطانی کام ہے اس زمانے کے اندر. پیسے جو لیتے، پیسے حرام پیسے، سود کے پیسے. سود کا 1 درہم اپنی ماں سے 37 دفعہ زنا کے برابر گناہ ہے. سود کا 1 درہم. بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی. بی فاطمہ رضی اللہ عنہ تو حضرت علی نے رشتہ مانگا ابو بکر صدیق کے مشورے سے، فاروق اعظم کے مشورے سے. ابو بکر صدیق نے مشورہ دیا کہ علی جاؤ رشتہ مانگو. ان کا مجھے شرم آتی، میرے پاس پیسہ کوئی نہیں. پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ علی رشتہ مانگو اپنے لیے بی فاطمہ کا. حضرت علی رو پڑے کہ جی تو میرا چاہتے لیکن میرے پاس پیسہ کوئی نہیں، میں شادی کیسے کروں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ پاک کے نبی ہمیں امید ہے، تیرے لیے فاطمہ رکھی ہوئی ہے، آپ جائیں، انکار نہیں ہوگا انشاءاللہ. چنانچہ پھر حضرت علی ان دونوں حضرات کے کہنے کے مطابق ہے. لوگ کہتے ہیں بڑے دشمن تھے آپس میں، معاذ اللہ معاذ اللہ. لیکن قرآن حکیم میں تو رحماء و بینہم کا خطاب دیا تھا. آپس میں صحابہ رحیم و کریم تھے. چنانچہ حضرت علی آئے اللہ کے نبی کے پاس، رشتہ مانگا. مانگا نہیں، چپ ہو کے کھڑے ہو گئے، چپ ہو کے بول نہ سکے، روب کی وجہ سے بول نہ سکے. پھر اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ علی رشتہ مانگنے کے لیے آئے ہو؟ پھر کہہ لیں ہاں جی. کہ جی اچھا جی ہو گیا، طے ہو گیا کہ تیرے پاس کچھ ہے کہ کچھ بھی نہیں. امام الانبیاء علیہ السلام کی فاطمہ جنت کی خاتون کی عورت کا رشتہ مانگنے کے لیے جا رہا، پیسہ کوئی نہیں. پتہ ہے نا شادی کے لیے پیسہ نہیں چاہیے. مسئلہ یہ تھا نا، پیسہ نہیں چاہیے شادی کے لیے. اب فرماؤ زرہ تیری تھی کہ زرہ ہے، اس کو بیچو. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے زرہ بیچنے کے لیے. وہ زرہ بیچ دی، پیسے لے لیے. تو عثمان غنی نے وہ زرہ بھی واپس کر دی، پیسے بھی ان کو دے دی کہ زرہ بھی لے جاؤ، پیسے بھی لے جاؤ. حضرت علی کی شادی میں جو پیسہ خرچ ہوا عثمان غنی کا تھا. بھیجنے والے، رشتہ مانگنے والے وہ کہ صدیق تھے، فاروق اعظم تھے. اور سامان خریدنے کے لیے حضرت ابو کے صدیق کو اللہ کے نبی نے بھیجا، جاؤ بازار سے سامان لے کے آؤ. سامان کیا تھا؟ ایک قمیص خریدی، ایک قمیص، شلوار نہیں، صرف ایک قمیص اور ایک چارپائی بنی ہوئی، ایک مشکیزہ پانی کے لیے، ایک لکڑی کا پیالہ، ایک اوڑھنی چادر، پردہ اوڑھنی چادر. بس یہ 4-5 چیزیں خریدیں. اور اس کے بعد آپ نے کچھ وقت کے بعد نکاح فرما دی. کوئی خرچہ نہیں ہوا، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی شادی میں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شادی کے اندر ایک پیسہ نہیں لگا. تو کیسی پھر اللہ نے اولاد دی ہے، کیسی برکت ہوئی ہے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جیسے بہادر اور سیدنا حسن رضی اللہ جیسے بہادر اولاد اللہ نے عطا فرمائے. آج جو طلاق ہو رہی ہے نا، طلاق، میں نے ایک جگہ پر مطالعہ کیا، اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ کراچی کے اندر ایک سال کے اندر 2010 کے اندر 40,410 طلاقیں ہوئی.
40,410 طلاقیں ہوئی کراچی میں، اور لاہور کے اندر سن 117 کے اندر 20,000 طلاقیں ہوئی، اور گجرانوالے کے اندر 3 سالوں کے اندر 2005 سے لے کر 2008 تک 75,000 طلاقیں ہوئی، اور ایسی خلا بھی ہوتی رہی، خلا بھی کراچی میں 50,000 خلیں ہوئی، لاہور کے اندر 13,000 خلیں ہوئی، گجرانوالے کے اندر بھی کتنے ہزار خلا ہوا، یعنی عورتوں نے خود مطالبہ طلاق کیا، تو طلاق کا مطالبہ ہونا چاہیے، یہ حق ہے طلاق کا مطالبہ۔ کیوں؟ شادی منحوس تھی، شادی نحوست پذیر تھی، اس کے اندر رسموں کی پابندی تھی، سنت کا اہتمام نہیں تھا۔ جس چیز کو غلط چیز سے شروع، جس کی بنیادی غلط ہو، وہ کیسے آگے چل سکتی ہے؟ عمارت کے اندر مکان بنایا لیکن بنیاد کچی ہو تو وہ آگے چل سکتا ہے، آگے دیواریں اس کی بن سکتی ہیں، اور سب مکان گر جائے گا۔ جس کی بنیادی دین کے خلاف ہو، جس کام کی بنیادی اللہ کے حکم کے خلاف ہو، سنت کے خلاف ہو، وہ کام نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ تو دنیا کی بربادی ہوئی نا، تو آخرت کی بربادی اس کے علاوہ ہے۔ ہم جو کہتے ہیں شادی کے اندر رسم کر لے تو کیا ہوا، اور جی رسم ہے کیا ہوا، ہونا کیا تھا، نقصان دنیا کا بھی ہوگا اور آخرت کا بھی۔ آج ہر آدمی طلاق دیتا ہے، طلاق دینے کے بعد کہتے میں کہ زن طلاق، اگر یہ کام کیا تو میں زن طلاق، اگر فلاں جگہ گئی میں زن طلاق، فلانے سے بات کی تو میں زن طلاق، فلانا کام کیا تو زن طلاق، فلاں کام نہیں کیا تو زن طلاق، ہر معاملے میں طلاق ہی طلاق، ہر معاملے کے اندر طلاق ہی طلاق۔ جو طلاق کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ طلاق ہی ہوتی ہے۔ لفظ طلاق، نکاح کے لیے محنت ہے تھوڑی سی، لیکن طلاق نکاح توڑنے کے لیے کوئی محنت نہیں۔ جب بھی طلاق کا لفظ زبان پہ آ جائے تو سمجھو بس متعلقہ ہو گئی، طلاقیں ہو گئی۔ اللہ معاف کرے، ہمارے محلے کے اندر تو بس سندھی محلے کے اندر تو اللہ کے شان، جس کی شادی کرو زن طلاق، جس کی شادی زن طلاق، یہ کام کریا زن طلاق، نہیں کیا زن طلاق۔ پھر مسئلے پوچھتے رہتا ہے جی کوئی حل طلاق دینے کے بعد بھی کوئی حل ہوتی ہے، طلاق دینے کے بعد کوئی حل ہوتی ہے، اس کی کوئی حل نہیں۔ شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے کہ جو آدمی طلاقوں کے بعد رجوع کرے، 3 طلاق دی ہو 3 مہینے کے اندر، یا ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں دے دی، متفرقاً و مجتمعاً، کٹھی 3 طلاق دے دی یا 3 مہینے میں 3 طلاق دے دی، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن جو آدمی طلاق کے بعد اس عورت کو گھر میں رکھتا ہے، موت کا ٹائم ان کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ شیخ العزیز صاحب نے فرمایا۔ ایک آدمی مرنے کے قریب تھا تو کلمے کی تلقین کرنے لگے اس کے پاس۔ کلمہ پڑھنا حکم یہ ہے کہ اس کو میت کو حکم نہ تو کلمہ پڑھو، بلکہ کلمہ زور زور سے پڑھو تاکہ اس کے کانوں میں کلمے کی آواز آئے اور وہ کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہو۔ تو اس کے پاس کلمہ پڑھنے لگے، کلمے کی تلقین کر لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ پڑھنے لگے، وہ کلمہ پڑھتا نہیں تھا۔ پھر کسی نے کہہ دیا کہ یار تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا ہے، ابھی زندگی تھی اس کی، کلمہ کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ کہ جی مجھ سے کہا نہیں جاتا کلمہ، مجھ سے کہا نہیں جاتا ہے، میری زبان پہ کلمہ جاری ہوتا نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے، کیا وجہ ہوئی، تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی میری دکان پہ ایک عورت آئی تھی، میں نے وہ حسین لڑکی تھی تو میں نے اس کو گھور کر کے دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ تولیہ خریدنے آئی، میری نظر پڑی تو نظر کے بعد پھر میں نے اس کو دیکھنا شروع کیا۔
میں نے خوب گھور گھور کر دیکھا تو اللہ کہتے ہیں اس نحوست کی وجہ سے ہم تجھے کلمہ نصیب نہیں کریں گے، تجھے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اسے اللہ کے نبی نے فرمایا لا تتبع النظرۃ النظرۃ